ECMAScript 3 کے بعد ECMAScript 4 پہ کام ہونا شروع ہو گیا، لیکن جیسے ہی ECMAScript 4 پہ کام شروع ہوا، آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ میں جو چیزیں انکلوڈ کی گئیں وہ تمام فیچرز، میجر فیچرز ایڈ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ ایک فل فلیش لارجر پروفیشنل لینگویج کے اندر ہونی چاہیے. کلاسز، پیکیجز، نیم اسپیس اور ایک وائڈ اسپریڈ فیچرز تھے جو کہ ECMAScript 4 میں اسٹینڈرڈ میں انکلوڈ کیے گئے. لیکن اس پہ کانفلکٹ آ گیا کمیٹی کے ممبرانز میں، کیونکہ جو کہ ECMAScript کی کمیٹی تھی اس میں مائکروسافٹ، یاہو، ایڈوبی، نیٹ اسکیپ اور بہت بڑے بڑے پارٹنرز تھے جو کہ اس میں اپنا انپٹ دیتے تھے کہ کیا اس اسٹینڈرڈ میں شامل ہونا چاہیے. لیکن ان سب کے درمیان اختلاف ہو گیا اور بہت زیادہ اسٹرانگ اپوزیشن آنے لگی کہ اس میں کیا فیچرز ہونے چاہیے. کچھ کہتے تھے کہ جاوا اسکرپٹ اسمال ٹاسک کے لیے بنی ہے، اس میں اتنے بڑے فل فلیش لینگویج کے فیچر سارے نہیں ہونے چاہیے. کچھ کا خیال تھا کہ اس لینگویج کو ہم جتنا امپروو کریں گے کلائنٹ سائڈ پہ ہم اتنی بہتر امپلیمنٹیشن دے سکتے ہیں. لیکن یہ ایک ڈس ایگریمنٹ رہا اور وہ ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے، اس ڈس ایگریمنٹ کی وجہ سے ECMAScript 4 کی اسٹینڈرڈائزیشن ڈیلے پہ ڈیلے ہوتی رہی اور 2003 میں جا کے اس کا کام رک گیا. کوئی آگے کام نہیں ہو رہا تھا. مین وائل ہر کمپنی، مائکروسافٹ، یاہو، مائکروسافٹ موزیلا، نیٹ اسکیپ، یہ سب اپنی اپنی امپلیمنٹیشن دے رہے تھے، اپنے اپنے براؤزر میں اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے فیچرز دے رہے تھے. اسٹینڈرڈائزیشن کا کام رک گیا تھا. 2005 میں جب جاوا اسکرپٹ میں ایجیکس کو بہت زیادہ پذیرائی ملنے لگی، ایجیکس پہ بہت زیادہ کام ہونا شروع ہو گیا، نیٹو لائک اپلیکیشنز بننا شروع ہو گئیں، تو اس میں دوبارہ سے ایک جان پڑی اور دوبارہ سے وہ کمیٹی ایکٹیویٹ ہوئی اور جاوا اسکرپٹ کے اسٹینڈرڈائزیشن پہ پھر سے کام شروع ہوا. ECMAScript 4 کو پھر سے ایکٹیویٹ کیا گیا کہ اب اس پہ کام شروع کرتے ہیں. جیسے ہی پھر دوبارہ اس پہ کام شروع ہوا، چیزیں اسٹینڈرڈائز فائنلائز ہونا شروع ہوئیں، پھر سے آبجیکشن آ گئے. مائکروسافٹ اور یاہو کے ایک ڈیولپر تھا، جاوا اسکرپٹ کے ویل نون ڈیولپر ڈگ کراکفٹ، ان دونوں نے مل کے اسٹرانگلی اپوز کیا ECMAScript 4 کے بہت سارے فیچرز کو کہ یہ ٹیکنیکلی یہ فیچرز نہیں ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے پھر سے ایک کنسرن ریز ہونے لگے اور پھر سے یہ ایک ڈیلے کا شکار ہو گئی ECMAScript 4. پھر ڈگ کراکفٹ نے ایک سجیشن دی کہ ایک سمپلر امپلیمنٹیشن آف ECMAScript ہم لاتے ہیں. اس کو انہوں نے ECMAScript 3.1 کا نام دیا. 2008 تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، اعتراضات ہوتے رہے، کوئی ایکسیپٹ کر رہا ہے، کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ڈگلس کراکفٹ نے کہا کہ ہم ایک سمپلر امپلیمنٹیشن دیتے ہیں ECMAScript 3.1 کے نام سے. سمپلیفائڈ فیچرز پر کام کرنا شروع کیا. مائکروسافٹ اور یاہو نے اس کو لیڈ کیا کہ یہ ہم بنانا شروع کرتے ہیں. اس دوران ہوا یہ کہ دو امپلیمنٹیشن سائڈ بائی سائڈ چلنے لگی. ECMAScript 4 پہ بھی کام چل رہا تھا اور ECMAScript 3.1 پہ بھی کام ہو رہا تھا اور دونوں پیرالل سائڈ بائی سائڈ اسٹینڈرڈ پر کام ہونا شروع ہو گئے. یہ ایک کنفیوژن تھی ڈیفینیٹلی، کیونکہ اس پہ اگر کام اسی طریقے سے چلے گا تو پبلک کس چیز کو فالو کرے گی، ڈفرینٹ جو براؤزرز ہیں، ڈفرینٹ کمپنیز ہیں، کس اسٹینڈرڈ کو فالو کریں گے، 3.1 یا 4 کو. کنفیوژن ایک چلتی رہی کافی عرصے تک. پھر برینڈن آئک نے چارج سنبھالا اور برینڈن آئک نے تمام پارٹیز کو ایک پیج پہ لا کر اس چیز پر راضی کیا کہ ہم ECMAScript 4 کو روک دیتے ہیں اور ECMAScript 3.1 ہماری مین امپلیمنٹیشن ہوگی. تو ساری پارٹیز تاکہ اس پر آ جائیں اور اس کو لے کر آگے چلا جائے، اس اسٹینڈرڈ کو ریلیز کیا جائے تاکہ آپ کے براؤزرز تمام اسٹینڈرڈائزڈ وے میں امپلیمنٹیشن شروع کریں. تو 2008 میں ECMAScript 4 کا کمپلیٹ اینڈ ہو گیا. 10 سال تقریباً یہ فائٹ چلتی رہی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور ECMAScript 3.1 پر سب نے مل کے یہ شو کیا کہ اس کو کام کرنا ہے اور سب نے مل کے پھر ECMAScript 3.1 کے اسٹینڈرڈ کو فائنلائز کرنا شروع کر دیا.